بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقی وائس کے معزز ناظرین، ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے۔ لوگ آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اچانک ایک خوبصورت شکل والا نوجوان وہاں داخل ہوا اور آپ علیہ السلام کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ علیہ السلام نے جواب دے دیے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا حق نہیں دیا اور دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو گئے، اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ لوگوں کا فیصلہ خلافت کے حوالے سے صحیح تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو تیرا دل چاہتا ہے پوچھ۔ اس نے عرض کیا، مجھے بتائیں کہ سوتے وقت انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کس طرح انسان ایک مطلب کو یاد رکھتا ہے جبکہ دوسرے مطلب کو بھول جاتا ہے؟ کس طرح انسان کا بچہ اپنے دودیال یا ننیال والوں سے مشابہت رکھتا ہے؟ دوستو، ان سوالوں کے جوابات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، مگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل آقی وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، جب اس شخص کے سوالات مکمل ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے ابو محمد، تم اس کے سوالات کے جوابات دو۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ نیند کے دوران انسان کی روح ہوا اور فضا میں لٹک جاتی ہے اس وقت تک کہ وہ شخص اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے حرکت دے اور اللہ تعالیٰ اس روح کو صاحب روح کی طرف پلٹنے کی اجازت دے دے۔ روح ہوا کو اور ہوا فضا کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور آخر کار روح واپس لوٹ آتی ہے اور صاحب روح کے بدن میں چلی جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ روح کو پلٹنے کی اجازت نہ دیں تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ فضا ہوا کو اور ہوا روح کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور قبر سے نکلنے کے وقت تک وہ صاحب بدن کی طرف واپس نہیں آتی۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کا دل ایک طرف میں ہے اور اس پر ایک پردہ ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ کسی مطلب کو یاد میں لائے تو ایک کامل درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے تو وہ پردہ جو دل پر پڑا ہوتا ہے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اس طرح دل کھل جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جس چیز کو بھول گیا تھا اسے یاد آ جاتی ہے۔ اور اگر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے یا ناقص درود بھیجے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شامل کرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو شامل نہ کرے، تو وہ پردہ ایک طرف نہیں ہوتا اور نتیجتاً دل اسی طرح تاریک رہتا ہے اور وہ مطلب بھولا رہتا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اگر اس کا دل مطمئن اور جسم پر لرزہ یا اضطراب نہ ہو تو نطفہ رحم مادر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے برخلاف آدمی کا دل مطمئن نہ ہو، اس کی رگیں پرسکون نہ ہوں، یا اس کا بدن کسی خوف یا وحشت یا کسی اور وجہ سے کانپنے لگے اور مضطرب ہو جائے تو نطفہ بھی کانپ جاتا ہے اور کسی نہ کسی رگ پر جا گرتا ہے۔ اگر تو دودیال والی رگوں پر جا گرے تو بچہ اپنے دودیال والوں کی شکل پر جاتا ہے، اور اگر ننیال والی رگوں پر جا گرے تو بچہ اپنے ننیال والوں کی شکل پر جاتا ہے۔ اس نوجوان نے جب اپنے سوالوں کے جوابات سنے تو عرض کرنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آپ علیہ السلام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور وصی ہیں اور ان کے روشن دلائل کو واضح کرتے ہیں۔
پھر امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے باپ کے بعد ان کے وصی اور جانشین ہیں اور ان کی حجت اور دلائل کو قائم کرو گے۔ اور پھر عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن علی علیہ السلام اپنے باپ اور بھائی کے بعد اللہ کی حجت ہیں اور لوگوں کو دلیل اور برہان دکھائیں گے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن حسین علیہ السلام اس امر کو زندہ رکھنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے بعد محمد باقر علیہ السلام اور ان کے بعد جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے بعد موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کے بعد علی رضا علیہ السلام اور ان کے بعد محمد تقی علیہ السلام اور ان کے بعد علی نقی علیہ السلام اور ان کے بعد حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے بعد محمد مہدی علیہ السلام اس امر کو زندہ رکھنے والے ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جبکہ عدل ناپید ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد اس شخص نے مولا علی علیہ السلام کو سلام کیا اور مسجد سے باہر چلا گیا۔ امام حسن علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے مسجد سے باہر گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ کر امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اس شخص نے جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھا تو غائب ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، اے ابو محمد، جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول اور اس کا وصی بہتر جانتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔